بعد صرف توبہ ہی کافی ہے؟ فرمایا نہیں، توبہ کرنے کے بعد وہ ارکان اسلام پہ چلے، ارکان ایمان پہ چلے، ارکان اسلام کا پابند ہو، ارکان ایمان کا پابند ہو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرے، نماز قائم کرے، وَآتَوُا الزَّکَاةَ زکوٰۃ ادا کرے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ارکان اسلام پہ چلے، ارکان ایمان پہ چلے گا تو اخوانکم فی الدین تمہارا دینی بھائی ہے، ورنہ تمہارا دینی بھائی نہیں ہے۔ یعنی وہ کلمہ پڑھتا رہے، زبان سے اقرار کرتا رہے، نماز نہیں ہے تمہارا مسلمان بھائی نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے تمہارا اسلامی بھائی نہیں ہے۔ قرآن میں نا انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے کب؟ جب نماز پڑھے گا۔ مومن کا بھائی ہے کب؟ جب زکوٰۃ ادا کرے گا۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یترکہ، مسلمان کا بھائی ہے جب وہ ارکان اسلام ارکان ایمان کا پابند ہوگا، نماز زکوٰۃ کا پابند ہوگا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ تمہارا دینی بھائی کیسا ہے؟ آپ ذرا دو حدیثیں سامنے رکھیں، ایک پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذریعے لکڑیاں جمع کرا لوں، لکڑیوں کا ایک مجموعہ میرے پاس ہو، ایک بندہ اذان دے، نماز شروع کرائی جائے، میں وہ لکڑیاں اٹھوا کے چلا جاؤں ان لوگوں کے گھروں کی طرف جو نماز پڑھنے نہیں آئے، ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ اب کیوں نہیں جلایا گیا؟ وجہ بچوں کا کیا جرم؟ وجہ اگر کوئی گھر میں بیمار ہو تو بیمار کو تو رخصت ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اس کا کیا جرم؟ وجہ عورت کو تو رخصت ہے، مسجد میں آئے تو ٹھیک، گھر پڑھنا چاہے تو اجازت ہے اس کو۔ اگر آگ لگائی گئی تو آگ لگنے سے عورتیں بھی جل جائیں گی، مریض بوڑھے بچے بھی جل جائیں گے، اس لیے آگ نہیں لگائی۔ اب اس میں قابل غور بات کیا ہے کہ اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں، اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہی فرمان ہے کہ کوئی کسی کلمہ پڑھنے والے کو قتل نہیں کر سکتا، قتل کرنے کے لیے تین میں سے کوئی ایک جرم ثابت ہو جائے، اگر کوئی ایک جرم ہے تو قتل کر سکتے ہو، ورنہ قتل کرنا جائز نہیں۔ کن تین جرائم میں سے ایک جرم؟ شادی شدہ ہو کے بدکاری کرے پھر اس کو رجم کر دو، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، رواہ المعطا، معطا امام مالک میں ہے، پہلے قرآن کی آیت تھی، لفظوں میں منسوخ ہے، حکم باقی ہے۔ فرمایا کہ شادی شدہ ہو تو بدکاری کرے پھر اس کو رجم کر سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ جو گھروں میں بیٹھے ہیں نماز پڑھنے نہیں آئے، ان کے گھروں کو آگ لگانا چاہتا ہے امام الانبیاء رحمت للعالمین، کیا ان پر شادی شدہ ہونے کے بعد بدکاری ثابت ہو گئی ہے؟ نہیں ثابت ہوئی، تو پھر کیوں آگ لگانا چاہتے ہیں؟ نمبر دو، اگر کوئی آدمی مسلمان کو قتل کر دے، قتل کے جرم میں قتل کیا جائے گا، جن گھروں کو امام الانبیاء رحمت للعالمین آگ لگانا چاہتے ہیں، کیا انہوں نے کوئی مسلمان مارا ہے؟ کسی مسلمان کو قتل کیا ہے؟ نہیں کیا، تو پھر ان کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں، کیوں آگ لگانا چاہتے ہیں؟ تیسرے نمبر پہ فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین تبدیل کر دے اس کو قتل کر سکتے ہیں، یعنی مرتد ہو جائے، گستاخ رسول ہو جائے۔ تو اب یہی تیسرا نقطہ ہے کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے مسلمان ہونے کے باوجود، فرمایا وہ گویا کہ مرتد ہی ہو چکا ہے، اس کو میں قتل کرنا چاہتا ہوں، گھروں کو آگ لگانا چاہتا ہوں۔ وجہ ان کی خامی یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد نماز چھوڑنا یہ ارتداد ہے، اسلام چھوڑنے کے مترادف ہے۔ دوسرا قول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر کی وفات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، کچھ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے،
सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं वल्लाहि लउकातिलन्न मन फर्रक बैन अस्सलाति वज़्ज़का, रवाहुल बुखारी। बुखारी शरीफ में हदीस है कि अल्लाह की कसम मैं उनके सर कलम कर दूंगा, जंग लड़ूंगा जो आदमी ये कहे कि मैं नमाज तो पढ़ूंगा ज़कात नहीं दूंगा, या ज़कात तो दूंगा नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं उनका सर कलम कर दूंगा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करते हैं कैफ़ तक़्तुलु रजुलन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, आप उस बंदे को कैसे कत्ल कर सकते हैं जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। कलमा पढ़ने वाले के बारे में तो इमामुल अंबिया ने यूं फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़द अज़म मिन्नी दिमाअहु व अमवालहु व अअराज़हु, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की बरकत से उसके जान की हिफाजत गारंटी इस्लाम देता है, माल की हिफाजत की गारंटी इस्लाम देता है, उसकी इज्जत की हिफाजत की गारंटी भी इस्लाम देता है। वो तो महफूज हो चुका है, मामून हो चुका है, आप कैसे कत्ल करना चाहते हैं। नमाज पढ़ेगा तो ज़कात का इनकार करे, ज़कात अदा करे तो नमाज का इनकार करे, फिर मैं उसका सर कलम कर दूंगा। इससे यही मफहूम जो इमामुल अंबिया ने लिया कि इसलिए कत्ल करूंगा जो अरकान इस्लाम में से, अरकान ईमान में से किसी एक रुकन का मुनकिर है, एक है अमली कोताही, वो नहीं इनकारी है, फरमाया कि वो दायरे इस्लाम से खारिज हो रहा है, उसको मैं कत्ल करूंगा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में ज़कात वसूल करने वाले जब जा रहे थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिदायत दे रहे हैं कि ज़कात लेने का ये उसूल है, ये उसूल है, मुसलमान से ज़कात लेनी है, काफिर से टैक्स लेना है, हिदायत दे रहे हैं। और काफिरों से अगर काफिर ग़ुलाम है तो उसका क्या टैक्स है, आज़ाद है तो उसका क्या टैक्स है, यानी ये सारी तरतीब बताते बताते आखिर में फरमाते हैं अगर कोई आपको ऐसा बंदा मिल जाए जिसके बारे खबर मिले, कलमा भी पढ़ता है, इमामुल अंबिया की रिसालत भी मानता है, सारा दीन मानने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ता, खबरदार उससे ज़कात नहीं लेनी, उससे टैक्स लेना है, क्योंकि वो इस्लाम के दायरे में नहीं रहा। इस्लाम के दायरे में तब होगा जब वो अरकान इस्लाम और अरकान ईमान पे अमल करेगा। इसी को कुरान मजीद ने यूं फरमाया फ़इन ताबू, खाली ईमान ले आना काफ़ी नहीं, व अक़ामुस्सलाता, नमाज अदा करें, व आतफ़ुज़्ज़काता, ज़कात अदा करें, फिर तो इख़वानुकुम फ़िद्दीन, तुम्हारे दीनी भाई हैं, वरना दीनी भाई नहीं। प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में हैं, काफिरों ने मीटिंग की कि मुसलमानों के आमने सामने खड़े होकर इनका मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है, हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। अब क्या करें, इन मुसलमानों को नमाज अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। अब ये जुमला भी बड़ा काबिल गौर है कि दुश्मन इतराफ़ करता है मुसलमानों को जान इतना प्यारी नहीं जितना नमाज प्यारी है। जब ये नमाज पढ़ेंगे, सजदे में जाएंगे, एक बार हम हमला करके सर कलम कर देंगे, इस्लाम का नाम और निशान मिटा देंगे। ये खबर जिब्रील अमीन लेकर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो सवाल नहीं किया, मैं बात को वाज़े करने के लिए सवाल करता हूँ कि ऐ अल्लाह, ये मुसलमान जो जान हथेली पे रख के आए हैं, अब इनको क्या गारंटी जिंदा जाएंगे, माल अपना साथ ले जाएंगे, ऐन मुमकिन है शहीद हो जाएं, एक तो जिंदगी एक तो जान वो कुर्बान करने के लिए आए, यहाँ शहीद हो गए, बच्चे यतीम हो जाएंगे, घर वाली बेवा हो जाएगी, माल यहाँ लुट जाएगा, ये सब कुछ कुर्बान करने आए। अब इनकी जान का मसला है, अब तो नमाज की रियायत होनी चाहिए, नमाज ना पढ़ें, ये मेरा सवाल है। लेकिन इसका जवाब कुरान में मौजूद है। जिब्रील अमीन वाहय लाकर कहते हैं कि ऐ पैगम्बर इज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलात फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़नी है, दुश्मन मारना चाहता है, शहीद करना चाहता है, वो अपने अज़ाइम पूरे करने की कोशिश कर ले, लेकिन आप नमाज नहीं छोड़ सकते। चले जी फिर छुप छुपा के पढ़ेंगे, अलग होकर छुपेंगे नहीं। फरमाया फ़अक़म्त लहुमुस्सलाता, पैगम्बर नमाज भी पढ़ानी है, नमाज भी जमात के साथ पढ़ानी है, बगैर जमात के नहीं। पैगम्बर के होते हुए कोई और इमामत करवा ही नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही नमाज पढ़ाएंगे, इमामत करवाएंगे। तो कुरान मजीद के मुताबिक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
مختلف جنگوں کی نمازیں مختلف انداز میں پڑھی ہیں، جن کو سنن نبی داؤد نے 28 طریقوں میں نقل کیے ہیں۔ ایک طریقہ آج کل کی ضرورت کے مطابق نقل کر دیتا ہوں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا، وہ چلے گئے۔ دوسرا گروہ آیا، آپ نے ان کو پھر 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ اب میرا محل استدلال یہ ہے کہ سفر میں تو نماز 2 رکعت ہی ہے، 4 تو نہیں ہے۔ پھر جنگ ہو، جنگ کے اندر بھی 2 رکعت ہے، جنگ کے اندر بھی 4 رکعت نہیں۔ تو امام الانبیاء نے جو 2 رکعتیں پڑھائیں پہلے گروہ کو اول وقت میں، آپ کے تو فرض ہو گئے ادا۔ دوسرے گروہ کو جب رسول کریم پڑھا رہے تھے تو نبی کی نفل تھی، مقتدیوں کے فرض تھے۔ آج سوال ہوتا ہے نا، امام تراویح پڑھا رہا ہو تو ہم پیچھے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے فرض؟ تو ان 2 گروہوں کو جو آپ نے الگ الگ پڑھائی، کسی ایک گروہ کو تو فرض آپ مان لیں، دوسرے گروہ کو جب آپ پڑھا رہے ہیں تو امام الانبیاء امام ہے، امام کی نفل ہے، مقتدیوں کے فرض ہیں۔ مانا کہ متنفل کے پیچھے مفترض پڑھ سکتا ہے، نفل پڑھنے والا امام ہو، پیچھے مقتدی فرض کی نیت کر سکتا ہے، جس طرح سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء پڑھتا تھا، عشاء پڑھنے کے بعد پھر جا کر قوم کو عشاء پڑھاتا تھا۔ اب جو نبی کے پیچھے پڑھی ہے، اس سے افضل نماز کون سی ہو سکتی ہے؟ فرض تو ادا ہو گئے۔ دوسری دفعہ جو عشاء پڑھا رہا ہے وہ تو جماعت کے ساتھ امام کی نفل ہے، مقتدیوں کے فرض ہیں۔ بہرحال جنگ میں نماز پڑھنے کے طریقے مختلف ہیں، ان طریقوں کی گہرائی ذرا پیچیدہ ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ البتہ اتنا ہے کہ جماعت بھی کروانی ہے، نماز بھی پڑھانی ہے، نماز کی چھٹی نہیں۔ دیکھیں اتنا مشکل لمحات میں جہاں جان کا خطرہ ہے، فرمایا جان جاتی ہے چلی جائے لیکن نماز نہیں چھوڑنی، نماز ضرور پڑھنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ آگے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے کہ نماز تو چلے ہم پڑھ لیں گے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمن پیچھے بھاگ رہا ہے، ہم آگے ہیں، دوڑ جاری ہے، وضو موجود ہے، نماز کا ٹائم ضائع ہونے کا خطرہ ہے کہ نماز ضائع نہ ہو جائے۔ اب کیا کریں؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں ڈر ہو دشمن کا، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، رجال مانی دوڑتے ہوئے نماز پڑھ لو، اور رکبانہ سواری پہ سوار ہو تو سواری پر نماز پڑھ لو۔ حالانکہ شرط ہے کہ سواری پر فرضی نماز نہیں ہوتی، نفلی نماز ہو جاتی ہے، فرضی نماز نہیں ہوتی۔ سواری پر امام الانبیاء نے وتر پڑھے تھے، ورنہ آپ نے فرضی نماز کے متعلق یہی قانون دیا ہے کہ فرضی نماز امام یا مقتدی جب بھی نماز تنہائی میں یقیناً ہوگی تو اس وقت وہ اکیلا نماز جب پڑھ رہا ہے سواری پر تو فرض نہ پڑھے، نفل میں قبلہ رخ کر لے، بعد میں رخ تبدیل بھی ہوتا رہے، کوئی حرج نہیں، تیری نفل نماز ہوتی رہے گی۔ لیکن جب جنگ کا دورانیہ ہو، قرآن ہمیں بتاتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، دوڑتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہو، رکبانہ سواری پر نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ مسئلہ ہوتا کسی کی ذاتی کتاب میں لکھا ہوتا یا حدیث میں بھی ہوتا تو لوگ کہتے حدیث میں ضعیف ہوگا، یہ فلانے مکتب فکر کا نظریہ ہے، فلانے مذہب کا نظریہ ہے۔ نہیں، یہ مسئلہ تو ہے ہی قرآن میں، کس کا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، پھر قبلہ رخ رہے یا نہ رہے، فرمائے مستقبل القبلۃ او غیر مستقبلیہا، اس جنگ کے دوران تمہارا قبلہ رخ ہو تب بھی نماز ہو جائے گی، نہ رہے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ عموماً شرط ہے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھیں، لیکن جنگ کے دوران قبلہ رخ ہو تب بھی نماز جائز، نہ ہو تب بھی نماز جائز۔ اندازہ کریں جس نماز کی چھٹی اس حال میں بھی نہیں، وہ نماز کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُنَافِقٌ، ہمارے دور میں نماز سے پیچھے رہنے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے تھے، ایک بیمار ہوتا تھا یا منافق ہوتا تھا، یا منافق نماز جماعت پڑھنے نہیں جاتا تھا یا مریض پڑھنے نہیں جاتا تھا۔ وَإِنَّ الْمَرِيضَ لَيُتَحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، ایک بیمار جو 2 آدمیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مسجد آ سکتا ہے،
وہ بھی آتا تھا، جو اس سے بھی زیادہ لاغر ہوتا وہ نہ آتا۔ باپ کی نماز بیٹا نہیں پڑھ سکتا، بیٹے کی نماز باپ نہیں پڑھ سکتا، ہر کسی نے اپنی نماز پڑھنی ہے۔ صحت ہے کھڑے ہو کر پڑھے، طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھی نماز کا ثواب، اگر طاقت نہیں بوجہ بیماری بیٹھ کر پڑھے تب بھی مکمل ثواب ملے گا۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھنا بھی ثواب، حتیٰ کہ اشارے کرنے پڑیں، اشارے سے نماز پڑھیں، نماز معاف نہیں۔ نماز ہے تو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نماز نہیں ہے تو مسلمان مسلمان کا بھائی کیسے؟ اسی کو سورہ توبہ کے اندر فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر لوگ توبہ کر لیں، غلطیوں سے معافی مانگ لیں، آئندہ کے لیے اقاموا الصلاۃ نماز کے قائم کرنے والے بن جائیں، پابندی کرنے والے بن جائیں، وآتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جائیں، پھر تو اخوانکم فی الدین تمہارے دینی بھائی ہیں، ورنہ تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی جماعت کے ساتھ پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔